جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کو خوشخبریاں سناتے اور آپ فرماتے قد جاءکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان آیا ہے جو بڑی برکتوں والا اور بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اور آپ فرماتے افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس ماہ مبارک کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ وتغل فیہ الشیاطین، اس ماہ مبارک میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس بابرکت مہینے میں ایک ایسی عظمت والی رات ہے، ایسی برکتوں والی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو شخص اس ماہ رمضان اور رمضان میں آنے والی اس بابرکت رات لیلۃ القدر کی خیر اور برکتوں سے محروم ہو گیا، پھر وہ شخص محروم ہی ہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ کیونکہ یہ رات جو ہے نا، یہ 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کے بھی اگر آپ اندازہ لگائیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اب اس سے بھی افضل بتایا گیا، اب کتنی افضل ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، اس کے رسول ہی جانے۔ لیکن اگر اسی 1000 مہینے کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ گویا 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف، اور ایک 4-5 گھنٹے کی ایک رات کی عبادت صرف وہ ایک طرف، اتنی عظمت والی یہ رات ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں رمضان اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے اپنی جنت کو پورا سال سجاتا ہے۔ اور پھر جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے، اللہ سے التجا کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار، تو اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص فرما دے۔ اسی لیے رمضان آتے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں پہ تالا لگا دیا جاتا ہے۔